جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر مدد اللہ خان شیروانی ہے، میں علی گڑھ انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہم ایک مناظرے شروع کرنے جا رہے ہیں جناب ناظم دیوبندی صاحب کے ساتھ، جن کا دعویٰ ہے جو اوپر رومن میں انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت امیر شام یعنی کہ معاویہ بن سفیان کو صحابی رسول سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کاتب وحی سمجھتے ہیں، عادل بادشاہ سمجھتے ہیں، اور جنتی ہیں وہ، اور ان کی یعنی کہ ان کو کوئی حقیقی باغی کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اور جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ امیر شام کو ہم باغی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی اس حدیث کے مطابق، جو کہ صحیح بخاری میں 28:12 ہے۔ اگر یہ ہمارے مخالف اپنی بات میں اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرا ترک پیش کریں گے ان کے سامنے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنا انٹروڈکشن دیں اور اپنی بات کہیں، پھر اس کے بعد میں حدیث لگاتا ہوں، پھر حدیث پر پھر ڈسکشن شروع ہوگا ہمارے اور ان کے بیچ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ حقیقی باغی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ظاہراً باغی تھے، ظاہراً باغی تھے۔ وہ حقیقی باغی جس میں شرعی معنی میں جسے حقیقی باغی کہا جاتا ہے وہ ان پہ فٹ نہیں ہو سکتا، حضرت امیر معاویہ پہ، ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں، اور ہم یہ اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں۔ لیکن آپ اس باغی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم تو ظاہراً باغی مانتے ہیں، ظاہراً، حقیقی باغی تو وہ تھے نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو وہ دلائل سے اس کا رد بھی کروں گا آپ کے موقف کا، لیکن آپ موقف واضح کیجئے پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ ظاہراً باغی مانتے ہیں یا حقیقی باغی مانتے ہیں اسے؟ جو باغی سے مراد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا حقیقی باغی ہے جو بغاوت کر لیتا ہے شرعی طور پر، جس کی ڈیفینیشن بغاوت کی ہوتی ہے، وہ آپ مانتے ہیں، یا ظاہراً باغی مانتے ہیں، یا حقیقی مانتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دیجئے، کیونکہ میں تو ظاہراً مانتا ہوں، اور الحمدللہ پوری امت کے علماء اہل سنت والجماعت جو ہے، اہل حق جو ہے، وہ سارے کے سارے متقدمین سے لے کر سلف الصالحین سے لے کر سب کے سب، مجتہدین سے لے کر محدثین مفسرین، سب کے سب ان کو ظاہراً باغی مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا آپ کو آگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ حقیقی باغی مانتے ہیں یا ظاہراً باغی مانتے ہیں ان کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ نے حق کو قبول کیا، اور آپ کم سے کم انہیں ظاہری باغی تو مانتے ہیں، امیر شام کو یعنی کہ معاویہ بن سفیان کو۔ مگر اگر آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے کہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ظاہری باغی ہوگا یا حقیقی باغی ہوگا۔ ہم اس گروہ کو باغی ہی جانتے ہیں، اور آپ اس گروہ کو یعنی کہ معاویہ بن سفیان کو ظاہری باغی جانتے ہیں۔ میرے لیے یہ ڈیبیٹ یہیں پوری ہوتی ہے میرے مطالبے کے تحت۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کی دوسری بات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، حدیث میں جو حکم لگایا گیا ہے باغی کا، اسی کی ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں کہ وہ ظاہراً ہے ہمارے نزدیک۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہو بات کو۔ حکمن کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں آپ کو ظاہراً بتاؤں گا کتابوں سے، حکمن آپ بتا دیں گے؟ حکمن کہاں سے لایا آپ نے؟ محترم، جو حکم لگایا گیا ہے، جو حکمن جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جس مطلب کو آپ حکمن لے رہے ہیں نا، اسی کو ہم ظاہراً کہتے ہیں۔ تو ہم تو وہ مانتے ہیں کہ ظاہراً ہے، لیکن حقیقی آپ کہہ رہے ہیں نا، حقیقی ریئل باغی، باغی کا نہ آپ ظاہر لے رہے ہیں نہ آپ حکم لے رہے ہیں، آپ صرف باغی کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس کی بغاوت، جو باغی کی جو ڈیفینیشن ہے، میں آپ کو وہ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے تو آپ کو انگلش میں بھی ڈال دیا، لیجیے اب ڈیفینیشن، ڈسکرپشن آف دا ایگزیکٹ میننگ آف اے ورڈ اور آئیڈیا، ٹھیک ہے؟ باغی کی ڈسکرپشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اس شبد کا، اس الفاظ کا؟ آپ وہ بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ اب تو آپ کی ماشاءاللہ یعنی آپ کی فیوریٹ لینگویج بھی بتا دی میں نے، انگلش، اس میں بھی سوال کر لیا۔ آپ تو آپ جواب دے دیجئے محترم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری کر دیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور آپ انہیں ظاہراً باغی مانتے ہیں،
میرا مطالبہ وہیں پورا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ باغی سے متعلق. ہمیں کسی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی بھی محقق, کوئی محدث, کوئی ڈکشنری, کوئی ڈیفینیشن اس کے اوپر نہیں کرتی, اوپر اسے سپرسیڈ نہیں کر سکتی. انہوں نے ایک حکم جاری کیا, لہٰذا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا گروہ باغی گروہ ہوگا. اور آپ اس بات کو بھی قبول کر چکے کہ ظاہری باغی جو ہوگا وہ حکمن باغی ہوگا, یا حکمن باغی جو ہے وہ ظاہری باغی ہوتا ہے.